मिठाई लाओ, चलो आप मुझे पकड़ो, मैं भागता हूँ। हर वक्त खेलते रहते हैं, हर वक्त खेलते रहते हैं, इनके लिए कुछ बच्चों बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों क्या हुआ? मेरी बात सुनो, खेल खत्म करो, खेल खत्म करो। खेलते तो आप हर वक्त रहते हो, मेरी बात सुनो, स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुनोगे? रियल स्टोरी जंग की। नहीं समझ आई बात? नहीं, चलो जब सुनाऊंगी ना तो समझ आएगी, ठीक है? सुकून से बैठ के चलो सुनो। हाँ सुकून से बैठते हैं, चलो 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 चलो। तो मैं व्लॉग का इंट्रो कर लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? तो आज मैं हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग एक स्टोरी व्लॉग है जो कि मम्मा सुनाने वाली है, और मम्मा की स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिल चाह रहा है स्टोरी सुनने का? अच्छा, हम बहुत सारी स्टोरीज सुनाते रहते हैं आपको, कोई कभी किसी कैरेक्टर की, कभी किसी कैरेक्टर की, कभी आप जो है वो कार्टून्स की स्टोरी सुनते हो, कभी गाड़ियों की स्टोरी सुनते हो, ठीक है, कभी आप व्हाटएवर हर तरह की स्टोरीज आप सुनते रहते हो, एनिमल्स की भी स्टोरी सुनते हो। आज आप हमें जिराफ की स्टोरी नहीं, आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगी, और वो एक ऐसा वाकया है, एक ऐसी बात है जो तमाम पेरेंट्स को अपने बच्चों को बतानी चाहिए। कौन सी बात? कौन सी बात? मीकू गौर से सुनो बेटा, आज कौन सा रोजा है? 17 रोजा है आज। तो आपको पता है 17 रोजा क्यों खास है? रोजा तो है, लेकिन उस रोजे में हुआ क्या था? क्या हुआ था? एक जंग हुई थी। कौन सी जंग? जंग पता है किसको कहते हैं? पता है। क्या? लड़ाई। फाइट, वॉर। तो आप लोग को जंग का तो पता है ना कि जंग क्या होती है? अच्छा, तो आज है 17 रमजान। 17 रमजान और मुबारक सन 2 हिजरी को एक गजवा पेश आया था, यानी कि एक जंग हुई थी, एक मार्का पेश आया था। ये जो गजवा है ना, उस गजवे में, वो गजवा इस्लाम में सबसे बड़ा गजवा था। आपको हम बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं, बहुत सारे मामलात बताते हैं, आप बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते हो। अब आप इस वाक़े को, इस गजवे को, इस जंग के बारे में भी बहुत गौर से सुनना, आपको मज़ा आएगा। और ये वो बातें हैं जो छोटे बच्चों को लाजमी पता होनी चाहिए कि हमारे इस्लाम में क्या क्या मामलात हुए, किस तरह की जंगें हुई और कब हुई वो जंग, ठीक है? तो ये गजवा जो है वो इस्लाम में सबसे बड़ा गजवा है, और ये गजवा 17 रमज़ान सन 2 हिजरी को पेश आया था। अच्छा, जब कोई भी जंग होती है वो 2 ग्रुप्स के दरमियान होती है, ऐसे ही होता है ना? जैसे आपकी और मिकाइल की जंग, टीम्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, या इक्वल लोग होते हैं, 2 गैंग्स होते हैं, ग्रुप्स कहते हैं उनको, ठीक है? तो उन ग्रुप्स में इक्वल लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जितने होते हैं, जैसे अगर एक ग्रुप में 100 बंदे हैं तो दूसरे ग्रुप में भी 100 बंदे होंगे, ऐसे ही होता है ना? हाँ, लेकिन ये जो जंग हुई ना, ये इसके अंदर क्वांटिटी इतना फर्क है इस क्वांटिटी का, कि ये जो जंग हुई इसमें मुसलमानों की तादाद पता है कितनी थी? 313, यानी कि 313। जस्ट तादाद मतलब क्वांटिटी, जस्ट 313 क्वांटिटी के मुसलमान थे। तो इनके अगेंस्ट जो थे ना, वो मुशरिकीन मक्का के जो लोग थे, कुफार के, वो 1000 थे। आप ये देखो कि कहाँ 1000 और कहाँ 313। 313 और 1000 में कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें ये भी देखें आप कि जो मुसलमान थे, उन मुसलमानों के पास जो जंग लड़ी जाती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो कितनी मौजूद थी, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद थी। जैसे कि मुसलमान जो थे ना, वो 313 थे, और उसमें जो है अल्लाह भला करे, उनके पास जो सामान था, 3 घोड़े, 70 ऊँट, 70 मतलब 70 ऊँट थे, ठीक है? और 6 ज़िरा थी और 8 शमशीरें थी जिनसे वो अपना प्रोटेक्शन करते। सही है?
تو صرف ٹوٹل 313 مسلمانوں کے پاس یہ سامان تھا. اب ان کے اگینسٹ جو کفار مشرکین ہیں مکہ کے لوگ, ہاں ان کے پاس وہ لوگ بھی تو وہ بہت زیادہ لوگ تھے. اچھا اب ان کی کوانٹٹی آپ کو سننی ہے نا, آپ کو بتاتی ہوں کتنے تھے وہ. ان میں جو لوگ تھے نا وہ ان کے پاس جو گھوڑے تھے, ان کے پاس 100 گھوڑے تھے, 100 گھوڑے. وہاں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے؟ 3 گھوڑے. اور یہاں کتنے ہیں؟ 100 گھوڑے. آپ فرق دیکھ رہے ہو. اچھا, اور یہاں پہ ان کے پاس 7 یا 8 یا کچھ اس سے زیادہ اونٹ موجود تھے. ٹھیک ہے, 7 یا 8. ہاں. اور ان کے پاس کتنے تھے؟ مسلمانوں کے پاس اونٹ تو 70 اونٹ تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں اور اونٹ کم ہیں. وہاں مسلمانوں کے پاس پھر بھی 100 کے قریب تو اونٹ نہیں تھے نا, 70 تھے. صحیح ہے. اچھا, تو اب یہاں پہ جو بات ہے وہ کیا تھی, ان کے پاس جو تھے نا سوار, مطلب جو گھوڑوں پہ سوار تھے, اور ان کے پاس زرہ یعنی کہ جو پروٹیکشن کے لیے پہنی جاتی ہے, تلواریں, شمشیریں, اور بہت ان کے پاس جنگ کا بہت زیادہ سامان موجود تھا. ٹھیک ہے, تو دونوں میں فرق پتہ چل رہا آپ کو؟ صحیح. اچھا, اس کے علاوہ جو ان کے کار کرنے والے بہت ہیں اور اچھے لوگ بہت کم, ان کے پاس سامان بہت کم تھا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ سٹوری بہت ایزی وے میں سمجھا رہی ہوں, اور آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ اچھا, تو اب جو کفار مشرکین تھے ان کے پاس گھوڑے بھی بہت زیادہ, سامان بھی بہت زیادہ, پورے جو ہے نا اپنی شان و شوکت کے ساتھ, غرور و تکبر کے ساتھ, یعنی کہ ان کو غرور تھا کہ ہم جیت جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس طرف ان کو مار دیں گے, اور اس طرف ہاں, اور مسلمانوں کو ہرا دیں گے. اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس جو 70 اونٹ تھے اور 3 گھوڑے تھے, تو ایک اونٹ پہ کئی صحابہ سوار ہو کے چلتے تھے. یعنی کہ ایک اونٹ ہے اس پہ بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ 70 اونٹ ہیں اور مسلمان کی تعداد کتنی ہے؟ 313. تو ٹھیک ہے, ایڈجسٹ ہو کے چلتے تھے. لڑائی کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی. اچھا, کوئی بھی جنگ کیوں لڑی جاتی ہے؟ کوئی بھی جنگ یا فائٹ کیوں لڑی جاتی ہے؟ اسلام میں جنگ جو لڑی جاتی ہے وہ 2 صورتحال میں, کہ ایک تو جہاد فی سبیل اللہ, یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑنا, جہاد کرنا. دوسرا اپنی جو لڑی جاتی ہے وہ ہوتی ہے مدافعت میں, یعنی کہ اپنے دفاع میں, اپنی پروٹیکشنز میں. ٹھیک ہے, تو یہ جنگ بھی جو ہے نا وہ اپنی پروٹیکشن میں لڑی گئی. اس جنگ کا نام کیا ہے؟ یہ تو آپ نے ابھی تک پوچھا ہی نہیں. کیا نام ہے اس جنگ کا؟ ہاں, یہ تو مین کوشچن ہے مما, جنگ کے بارے میں بتا رہی ہے, جنگ کا نام تو بتا دیں. جنگ بدر. جنگ بدر. کیا نام ہے؟ بدر مینس جنگ بدر. جی بولیے, جنگ بدر. کیا نام ہے؟ جنگ بدر. جنگ بدر. تو یہ جو جنگ ہے نا, یہ جنگ ایک پلاننگ کے تحت لڑی گئی. اس میں پلاننگ کی گئی تھی. پلاننگ کیا تھی کہ یہ جنگ جو ہے وہ بدر کے مقام پہ ہوئی, اور بدر جو ہے وہ ایک گاؤں کا نام ہے, وہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا, تو وہاں سے جو ہے نا وہ قافلے گزرا کرتے تھے. اچھا, قریش کے جو تجارتی قافلہ تھا نا, اس سے حضرت عبداللہ کی جھڑپ ہو گئی, جس میں قریش کے ایک رئیس اعظم کا بیٹا قتل ہو گیا اور 2 افراد گرفتار ہو گئے. اس واقعے نے قریش کو مشتعل کر دیا, یعنی کہ جوش دلا دیا, اور وہ تو موقع کی تلاش میں تھے کہ کیسے لڑائی کریں, کون سا موقع ہمارے ہاتھ آ گیا. تو ان کو موقع مل گیا. انہیں اطلاع ملی کہ ان کے تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا, خبر ملی, تو انہیں بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ جس بندے کو قتل کیا تھا نا ان کے رئیس کے بیٹے کو, تو اس کا خون بہا, یعنی کہ ایک بدلہ دیا جاتا ہے, وہ ہم کر دیتے ہیں, اور قیدیوں کو رہا کر دیا. مگر قریش جو کہ مسلمانوں کے ہجرت اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد, کیونکہ مسلمان ماشاءاللہ اسلام لا رہے تھے, بہت زیادہ تعداد میں مسلمان بڑھ رہے تھے, تو قریش جو ہے نا وہ چاہتے نہیں تھے کہ مسلمان بڑھیں, اور ان کی تعداد سے سخت ختم ہو جائے گی. ہاں, قریش کی جو کفار کی جو ٹیم ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے وہ جب مسلمان تعداد میں زیادہ ہو رہے تھے تو قریش کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو سخت خائف ہیں اس چیز سے, اور وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح سے ان کو شدید نقصان پہنچایا جا سکے, اور وہ موقع ان کے ہاتھ لگ گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی خبر ملی تو ان کو بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم ان کا خون بہا ادا کر دیں گے, یعنی کہ جو ہمارے سے ایک ان کا رئیس قتل ہوا ہے اس کا ہم خون بہا ادا کر دیں گے, بدلہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر اور باقی ان کے قیدیوں کو بھی رہا کر دیں گے. مگر قریش جو کہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کیسے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے, انہوں نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا اور ان کا خون بہا نہیں لیا اور جنگ کا اعلان کر دیا.
ٹھیک ہے. اب مجھے تو پتا ہے کہ جنگ کا اعلان جو ہو جاتا ہے تو لڑائی کینسل نہیں ہو سکتی. ہاں لڑائی کینسل نہیں ہوتی, اب جنگ کرنی پڑی. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا کہ سارے جو ہے نا وہ مسلمان بھی تیار ہو گئے, مسلمان 313 اور کفار مشرکین 1000. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا کہ جب سب چیزیں جب ڈیسائیڈ ہو گئیں, اب جو لشکر اسلام کا جو قافلہ ہے وہ 16 رمضان کو بدر کے مقام پر پہنچا. جب بدر کے مقام پر پہنچا تو حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ یہ ہے اور فلاں کافر کے مرنے کی جگہ یہ ہے. تو حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام فرماتے کہ دوسرے روز جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کی جگہ پر دیکھا کہ ہر کافر اسی جگہ پر مرا ہے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد اچھا کیا ہوا کہ تمام صحابہ کرام رات بھر آرام کرتے, لیکن صرف ایک ذات ایسی تھی جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی. اور دعا وہ کیا کر رہی تھی کہ میرے رب, اے اللہ, تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر دے, کیونکہ اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی جو رقت آمیز دعائیں تھیں, آپ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود پڑھتے ہیں نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں بھی پڑھتا ہوں. جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ آپ کی یہ دعا کبھی بھی اللہ رب العزت رد نہیں فرمائیں گے. ٹھیک ہے, اب دوسرے دن جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ میں بہت زیادہ تر صحابہ کرام و کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے. ٹھیک ہے, اچھا رشتہ دار تو تھے لیکن کچھ بھی کام نہ آیا, کوئی مسلمان ہونے کے علاوہ خونی رشتہ کوئی کام نہ آیا. صرف اللہ کی ذات جو تھی وہ بے معنی تھی, اس کی عزت, اس کی محبت بے معنی تھی, اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے خلاف صرف آرا ہو گیا. یعنی کہ جو قریبی رشتہ دار تھے وہ صرف اللہ کی خاطر جو ہے وہ ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگے. ٹھیک ہے, تو صرف ایک رشتہ باقی رہا جو کہ اللہ کی ذات کا تھا کہ جنگ ہم نے اللہ کی راہ میں کرنی ہے. اچھا, اب اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا. نقصان کیسے اٹھانا پڑا؟ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے, ان کے جو بہت سارے ساتھی مر گئے ہوں گے. ہاں, ان کے بڑے بڑے ان کا وہ سردار بھی مر گئے ہوں گے. جی, ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے ابو جہل اور عتبہ, ایسے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے. اب جب قتل ہو گئے تو جب وہ ہمت ہار گئے. ہاں, کفار قریش کے جو 1000 بندے تھے وہ کیا ہو گئے, ان کی ہمت ختم ہو گئی, ان کی ہمت ٹوٹ گئی. کوئی آرڈر ہی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, جب ختم ہو گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جا کر مجھے ابو سفیان کا حال بیان کرے. ابو سفیان بھی کفار مشرکین کے بڑے سرداروں میں سے تھا. ٹھیک ہے, تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو سفیان کی گردن کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دی. ٹھیک ہے, تو اب وہاں پہ بھی وہ بھی ختم ہو گیا, وہ ایک سردار بھی مارا گیا, اور ان کے بہت سارے جو ہے نا وہ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا مسلمانوں نے. مما, مسلمانوں میں کتنے شہید ہوئے؟ مسلمانوں میں کتنے شہید ہوئے؟ مسلمان کی جو جماعت تھی وہ 313 تھی, تو مسلمانوں میں 14 صحابہ جو ہے وہ شہادت ان کو ملی. ٹھیک ہے, اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے 70 افراد سمیت جو ہے نا ان لوگوں کو مارا گیا, اور اسی طرح سے 70 ہاں ٹھیک ہے, ان کے 70 افراد جو ہے وہ قتل ہو گئے, اور اسی طرح سے اتنی ہی کوانٹٹی میں تقریباً جو ہے گرفتار کر لیے گئے. تو یہ ایک جنگ کا پورا اسٹوری میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک ہے, کہ ہوا کیا. اب آپ یہ بتاؤ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون جیتا؟ وہاں 1000, یہاں 313, اور کیا لگ رہا ہے کہ کون جیتا؟ مسلمان. الحمدللہ مسلمان کی اس غزوے میں, اس جنگ میں جیت ہوئی. الحمدللہ, یہ پہلا غزوہ مسلمانوں کا اور اس میں جیت ہوئی. یہ پہلی جنگ تھی اور اس میں مسلمانوں کو ہاں یہ مسلمانوں کو جیت ہوئی, کیونکہ مسلمانوں میں ایک جذبہ تھا, جذبہ ایمان کا جذبہ, اسلام کا جذبہ, اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ, جو کہ ان کو ایک کرتا ہے. اور جب ایک ہوتا ہے, مٹھی ایک ہوتی ہے, مٹھی بند کرو, مٹھی ایک ہوتی ہے تو یہ ایک پنچ بنتا ہے, اور پنچ فائٹ ہوتے ہیں, پنچ پاورفل ہوتا ہے. اور اگر یہ ایک انگلی اکیلی ہوتی ہے تو یہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی. انڈرسٹینڈ؟ پنچ پاورفل ہوتا ہے, یہ ایک انگلی پاورفل ہوتی ہے.
पंच पावरफुल होता है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग मिलके बनते हैं तो एक पंच बनता है, और अगर एक अकेला बंदा हो तो वो तो जस्ट एक उंगली है, वो तो कोई पावरफुल नहीं है। तो मुसलमानों में इत्तेहाद था, ईमान था, अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा था, इसीलिए वो एक होके लड़ते थे और कामयाब हो जाते थे। तो ये पहला ग़ज़वा था जो मुसलमानों ने माशाल्लाह जीत हासिल की, ठीक है। और हमारे लीडर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड कर रहे थे, वो उनको गाइड कर रहे थे, हाँ गाइड कर रहे थे। और सारे वहाँ पे कुफार मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार वो पहले कत्ल हो गए। तो मज़ा आया आपको इस स्टोरी में? कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको बहुत मज़ा आया? आप लोग हमको भी। आपने सुनी? आपके व्यूवर्स बताएंगे आपने कितना इंटरेस्ट लेके सुना, खेल तमाशों में लगे हुए हो। चलो खैर, छोटे हो ना अभी आप बहुत ज़्यादा। मिकाइल को तो बस गाड़ियों की और एनिमल्स की स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्ट लगती है। लेकिन चले, आपको पता चला कौन जीता मिकाइल? अच्छा ले लो। अच्छा ये बताओ मिकाइल, मैं बहुत बोली। अच्छा मिकाइल आप ये बताओ कि 2 ग्रुप्स में से कौन जीता, मुसलमान जीते या कुफार जीते? मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे स्टोरी पता चल गया। वो सुन रहा था, अच्छा वो गेम खेल रहा है लेकिन वो सुन रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। तो यकीनन आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मम्मा की स्टोरी भी पसंद आई होगी। मुझे तो मम्मा की स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने इस्लाम के बारे में, अपने इस्लाम की जंगों के बारे में पता होना चाहिए और इंटरेस्ट लेके हमें सुनना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सरमाया है। सही हम मुसलमान हैं, बतौर मुसलमान हमें इन सब चीज़ों का इल्म होना चाहिए। तो यकीनन आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे। इससे पहले आप मुझे ईडी दे दे, मेरा 1K सब्सक्राइबर कर दें जल्दी से, 1K सब्सक्राइबर कर दे प्लीज जल्दी